احمد چلو ٹی وی بند کرو اور کھانا کھانے آ جاؤ. جی امی آ رہا ہوں، بس تھوڑی دیر اور. جلدی آ جاؤ. جی اچھا امی. احمد بیٹا بس کرو، موبائل چھوڑو، اب اپنی پڑھائی پر دھیان دو. جی امی کر لوں گا پڑھائی بھی، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. تمہارے پیپر کب ہیں؟ میرے پیپر تو اگلے مہینے ہیں. کچھ ہی ٹائم ہے پیپرز میں اور تم موبائل گیمز اور ٹی وی میں ٹائم ضائع کر رہے ہو. جی امی کرتا ہوں پڑھائی بھی. چلو اٹھو، پیپر میں بس 2 دن رہ گئے ہیں، اٹھ کر پڑھائی کرو. جی امی ابھی تھوڑی دیر اور سو لوں، پھر تھوڑی دیر میں اٹھتا ہوں. نہیں، ابھی اٹھو فوراً، ناشتہ کرو اور تیاری کرو. میری رزلٹ میں کتنے کم نمبر آئے ہیں. کاش میں اپنی امی کی سن لیتا اور وقت پہ پڑھائی کر لیتا تو میرا رزلٹ اتنا خراب نہیں آتا. یہ کیا احمد، اتنے کم مارکس، یہ کیسا رزلٹ آیا ہے؟ سوری امی، اس دفعہ غلطی ہو گئی. میں صحیح سے پڑھا نہیں، آپ کی بھی نہیں سنی. مارکس بہت کم آ گئے. انشاءاللہ اگلی بار خوب پڑھوں گا اور اچھے مارکس لے کر آؤں گا. احمد بیٹا، اگر آپ ٹائم ٹیبل کے حساب سے چیزیں کرتے تو آج آپ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے. ہر چیز ٹائم ٹیبل کے حساب سے کرنی چاہیے. ٹائم پہ ہی کھیلنا چاہیے، ٹائم پر پڑھائی کرنی چاہیے، ٹائم سے ہی سو جانا چاہیے اور صبح اپنے ٹائم سے ہی اٹھ جانا چاہیے. زندگی میں ٹائم ٹیبل بنا کر اس پہ عمل کر کے ایک اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے جو کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے. جی ابو، اس بار میں ٹائم ٹیبل کے حساب سے کام کروں گا، دل لگا کر پڑھوں گا اور ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہر کام کروں گا. شاباش احمد بیٹا. چلو آؤ اب باہر جا کے کرکٹ کھیلتے ہیں.